بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ دیکھو نماز کو قائم کرنا ورنہ مشرک نہیں ہو جانا۔ تو نماز کا حکم کتنا بڑا حکم ہے کہ نماز کی یعنی کہ نماز کے ترک کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کس سے جوڑا ہے؟ کفر و شرک سے جوڑ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے یعنی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ آدمی کے کفر، شرک اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رہا، وہ ڈائریکٹ کفر سے مل گیا، شرک سے مل گیا۔ تو یہ کتنی کیسی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا ارشاد ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونا چاہیے نا، اور یہ کوئی من گھڑت نہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو ان جگہوں پہ جہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں، یعنی مساجد کے اندر، اور یہ مساجد میں یعنی جماعت سے نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنن ہدا میں سے ہے، ہدایت والی سنتوں میں سے ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، اس سنت کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر ایک آدمی دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد کے اندر آ کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، یعنی اتنی طاقت اس کے اندر ہوتی تھی کہ وہ اتنا بیمار ہے کہ دو آدمیوں کے سہارے سے لا کے مسجد میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ مسجد میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یعنی اور آگے فرماتے ہیں کہ کھلم کھلا منافق کے علاوہ، یعنی کھلم کھلا جو منافق ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صرف وہی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، ورنہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا آدمی جو دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد آ سکتا ہوتا تھا تو مسجد آتا تھا اور وہ نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کی طرف آتا ہے تو ہر قدم پہ اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر جو ہے نا اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے یہ معلوم ہو جائے تو اتنا جھگڑا ہو جائے لوگوں کے اندر کہ اس کے لیے قرآن دازی ڈالنا پڑے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی نماز کے لیے یا نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے لیے آنے کے لیے، مسجد کی طرف آنے کے لیے، مسجد کی طرف ظہر کی نماز کے لیے آنے کے لیے یا اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آنے کا اس کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، یعنی کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، ہر کسی کا جذبہ یہ بن جائے گا یہ ثواب اللہ دکھا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا میرے نبی نے، آپ کے نبی نے، کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل یا اپنی سورینوں کے بل یعنی اپنے کولوں کے بل بھی اگر ان کو گھسٹ کے آنا پڑے نا تو وہ آئیں گے۔ یہ تو اس کا ثواب ہے، اجر و ثواب، کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا کہ ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ ثواب ہم کو دکھا دیا جائے تو ہماری حالت یہ ہو جائے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو اللہ کے رسول کا ارشاد وہ تو ہمارا ایمان ہے نا۔ اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کو بتا دی کہ حد فاصل کیا ہے، ایمان اور شرک، ایمان اور کفر کے اندر وہ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑے گا کفر سے مل جائے گا۔ شقیق عبداللہ بن شقیق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوائے تارک صلاۃ کے علاوہ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، ترک صلاۃ کے علاوہ کسی عمل کو کفر خیال نہیں کرتے تھے، یعنی تارک صلاۃ شقیق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کی تکفیر کر دیتے تھے صحابہ کرام۔ تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اگر ہم نماز چھوڑ دیتے اور نماز کی ہم کو پرواہ نہیں ہوتی تو پھر ہمارا ایمان کہاں گیا؟ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور حجت ہوگی
اور دلیل ہوگی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی حجت ہوگی. اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اب بتاؤ کسی آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دے تو اس کا کیا ہو گیا، کیا بنے گا اس کا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت میں گریبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو بتایا جاتا ہے نا کہ امتی امتی فرما رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اگر ترک صلاۃ کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا منہ دکھائے گا؟ تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان تمام احادیث کو اور قرآن کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، دیکھو کافر مشرک نہ ہو جانا. آپ سے یہ بہت عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تک یہ میری آواز جاری ہے تو اللہ کے واسطے اپنے اوپر، اپنی آل اولاد کے اوپر رحم کریں، کیونکہ مبادا ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے دنیا سے بہت جلدی چلے جانا ہے، پتہ نہیں ہمارا کب خاتمہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو وہ چیز ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو ہمیں دنیاوی کاموں کے اندر بھی اللہ کی مدد درکار ہے نا. اللہ کی مدد کے بغیر، ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک انچ، ایک فاصلہ، ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتے. تو اللہ کی مدد تو صبر اور نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اگر نماز ہم ادا نہ کریں اچھے طریقے سے اور نمازوں کے اندر اہتمام نہ کریں تو میرے بھائیوں پھر بتاؤ کہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اور ہم اللہ کی مدد کے خواب بھی دیکھتے ہیں. اب ہم آج کل یہ بہت چرچا ہے کہ یار مسلمان پوری دنیا میں تباہ ہو گئے، مسلمان پوری دنیا میں تباہ ہو گئے. 95% لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. چلو 90% لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر 10% مشکل سے پڑھتے نہیں ہیں تو اس میں سے بھی 5% گھر میں ہوں گے، 5% مساجد میں ہوں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جمعے کی نمازوں کے اندر، یہ عید کی نمازوں کے اندر عید گاہیں تنگ پڑ جاتی ہیں اور عام نمازوں کے اندر 2-4 صف سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. فجر کی نماز کے اندر 1 صف ہی بنتی ہے، بڑی مسجدوں میں، چھوٹی مسجدوں میں 2 صف بن جاتی ہیں. تو یہ جو عید گاہوں میں لوگ آتے ہیں، یہ جو عید کی نمازوں میں لوگ آتے ہیں، یہ بھی تو وہی مسلمان ہیں، اسی محلے سے آ رہے ہیں نا بھائی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں؟ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر لیا، اللہ نے ہمارے گھروں کو ویران کر دیا، اللہ نے ہمارے دلوں کو ویران کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.